اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا درس نمبر 84 چل رہا ہے۔ مسلسل تقریباً 2 سال کا عرصہ ہو گیا۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارے ناچیز یعنی کوشش کی وجہ سے کسی بچے تک دین کی باتیں پہنچ جائیں، مذہب کی باتیں پہنچ جائیں، تاکہ دنیا کے شیطانی وائرس جو ہے اس کو ایمان سے دور نہ کرے۔ تو عزیزان محترم، ہماری گفتگو کچھ کلاسز سے امام زمانہ پہ چل رہی ہے۔ امام زمانہ ہمارے وقت کے امام ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، اور ہر شب جمعہ ہمارے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم امام کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جب ہمارے اعمال امام کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو یا تو امام خوش ہوتے ہیں یا پھر رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم امام کو خوش کر رہے ہیں یا امام کو رنجیدہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم امام کو خوش کر رہے ہیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور اگر امام کو رنجیدہ کر رہے ہیں تو ہم سے بڑھ کر کون گنہگار ہو سکتا ہے جو اپنے وقت کے امام کو رلا دے۔ امام سے واسطہ ضروری ہے، تعلق ضروری ہے۔ امام سے رشتہ ہے ہمارا تو ہم امام سے متعلق رہیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے پیرنٹس بہت دور ہوتے ہیں۔ بیٹا کہیں کام کر رہا ہے، یورپ میں یا امریکہ میں، کینیڈا میں، لندن میں، ماں باپ آس لگائے بیٹھے رہتے کہ آج اس کا فون آ جائے، آج اس کا فون آ جائے۔ وہ خوش نصیب والدین ہیں جن کے بچے روز ان سے بات کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ جن کے بچے ہفتے میں 1 مرتبہ چھٹی کے دن بات کرتے ہیں، اور بعض بیچارے ایسے ہیں جو مہینے میں 1 مرتبہ، اور بعض تو ایسے جو عید کو بس فون آتا ہے بیٹے کا، بعض ایسے ہیں جن کو فون بھی نہیں آتا۔ اب ان والدین سے پوچھو کہ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے جو بیٹے کے فون کے انتظار میں لگی رہتی ہے وہ بوڑھی آنکھیں کہ آج فون آ جائے، آج فون آئے، اور اگر نہیں آتا تو بیچارے کیا کرتے ہیں؟ والدین اپنے بچوں کو بد دعا نہیں دیتے، روتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کے پاس اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ وہ ہم سے فون پہ بات کر سکے۔ یہی حالت ہمارے امام زمانہ کی ہے۔ ایک عالم دین نے امام کو اپنے خواب میں دیکھا کہ امام کی روتے روتے آنکھیں چھوٹی ہو گئیں۔ کہا مولا یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ ہمارے چاہنے والے ہمیں روز رلاتے ہیں، ہم سے بات بھی نہیں کرتے۔ تو عزیزو، سونے سے پہلے سرگوشی کرے امام سے، گفتگو کرے امام سے۔ مولا میری یہ بھی پرابلم ہے، اسے دور کر دو۔ مولا یہ بھی پرابلم ہے، اسے دور کر دو۔ مولا یہ میری خواہش ہے۔ امام چاہتے ہیں کہ ہم واسطہ رکھیں۔ جو امام سے واسطہ رکھتا ہے، یاد رکھیے گا، وہ کبھی گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اسے احساس ہوتا ہے کہ وقت کا امام اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں امام سے رابطہ کرنے کی، امام سے جو ہے نا گفتگو کرنے کی۔ دعائے ندبہ پڑھا کریں۔ جمعہ کا دن امام کا دن ہوتا ہے، اس میں دعائے ندبہ ضرور پڑھا کریں۔ ہاں لمبی دعا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لمبی ہونے کی وجہ سے ہم پڑھیں ہی نہیں۔ کم سے کم 2 صفحے پڑھ لو، 2 لائن پڑھ لو، تاکہ عادت رہے کہ ہر جمعہ مجھے پڑھنا ہے۔ آج اگر آپ نے 2 صفحے پڑھے یا 1 لائن پڑھی، 2 لائن پڑھی، تو اگلے جمعہ ہو سکتا ہے آپ کا دل اور زیادہ چاہے، پھر اس کے بعد اور زیادہ چاہے۔ اس طرح کم سے کم آپ دعائے ندبہ مکمل کر لیں گے۔ تو دعائے ندبہ نہ چھوڑیں۔ پڑھ نہیں سکتے تو سن لیں،
آج کل تو یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، سن لیں، دعائے ندبہ سنیں اور پھر امام سے دعا کریں۔ ایسے اعمال ہے جو امام سے توسل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر بچہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہے۔ امام جناب نرجس خاتون ان کی والدہ محترمہ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ اگر کوئی زیارت عاشورہ پڑھے یہ اس نیت کے ساتھ کہ میں زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں جناب نرجس خاتون کے لیے قربتاً اللہ، پڑھنے کے بعد امام کو واسطہ دیں کہ یہ ہدیہ کر رہا ہوں، یہ زیارت عاشورہ آپ کی والدہ نرجس خاتون کو، مولا میرا یہ کام کر دو، تو بے شک مولا جو ہے نا آپ کی مدد فرمائیں گے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ آغا عبدالکریم حائری جو جناب خمینی صاحب کے بھی استاد تھے، وہ کہتے ہیں میں اپنے استاد محترم آغا شیرازی کے ساتھ ان کے مکان کے چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، شام کا وقت تھا، یہ وہ ٹائم تھا کہ جب انگریزوں نے عراق میں فرقہ وارانہ واردات پیدا کر دیے تھے تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں اور مریں۔ پولیٹیکل ایشوز بڑے خطرناک ہو گئے تھے اور بڑے حالات خراب تھے۔ ایسے میں سامرہ میں ایک وبا پھیل گئی، ایک وائرس پھیلا جس کی وجہ سے ہر گھر میں دو تین لاشیں نکلا کرتی تھی ہر گھر سے۔ تو اہل بیت کے چاہنے والے پریشان تھے۔ اس وقت جو ہے نا کی بات ہے یہ کہ آغا عبدالکریم شیرازی، آغا عبدالکریم حائری آغا شیرازی کے مکان کی چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی وقت کے ایک عالم دین جو ہے نا آغا ابشارگی ادھر سے آ رہے تھے، وہ اپنے زمانے کے مرجع وقت تھے، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور انہوں نے آ کے آغا شیرازی اور عبدالکریم حائری سے کہا کہ بھائی لوگ آپ کو مانتے ہیں اور آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کو پروٹیکشن دے اس وبا سے جو پھیلی ہوئی ہے، یہ اس وائرس سے۔ آج بھی وائرس پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا بند پڑی ہوئی ہے، اس کا علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں تاریخ سے۔ تو آپ عزیزان محترم، انہوں نے کہا کہ یہ وائرس ہے، اس پہ ہمارا کنٹرول تھوڑی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، بتائیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں سے کہو جا کے کہ زیارت عاشورہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد جناب نرجس خاتون کو ہدیہ کرے، پھر امام زمانہ سے کہیں کہ آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ اس وائرس سے ہمیں نجات دیں۔ انہوں نے کہا کہ فوراً انہوں نے اعلان کیا اور باقاعدہ زیارت عاشورہ ہوئیں، ہر گھر میں لوگوں نے زیارت عاشورہ پڑھی، جناب نرجس خاتون کو ہدیہ کیا، پھر امام وقت سے دعا مانگی۔ نتیجہ یہ ہوا اس کے بعد اچانک موتیں کم ہو گئیں۔ لوگ مرتے تو تھے لیکن صرف ان گھروں میں مرتے تھے جن گھروں میں یہ زیارت عاشورہ نہیں ہوتی تھی اور جو اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہوا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، بہت سی چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ معرفت امام نہیں ہے۔ معرفت کو بڑھائیں، امام سے محبت کو بڑھائیں، پھر دیکھیں ہر کام کیسے آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ کرونا وائرس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، پینک ہونے کی ضرورت نہیں، اس سے جنگ کیجئے، اسے بھی بتائیے کہ ہمارا امام ہمارے سروں پہ قائم ہے اور انشاءاللہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ایک میسیج ہے ہر چاہنے والے کے لیے کہ اس وائرس سے اگر بچنا ہو تو ایک طریقہ ہے، وہ ہے زیارت عاشورہ، جو جناب نرجس خاتون کو ہدیہ کرنا اور امام وقت سے دعا کرنی ہے۔ چلو ہم مل کے دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق زہرا بہا بالوہا بنوا، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے پروردگار، اور ہمیں امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم دعائے ندبہ جیسی دعائے یستشیر جیسی دعائیں ہم پڑھیں اور ساتھ میں جو ہے نا زیارت عاشورہ، زیارت آل یاسین، زیارت وارثہ یہ پڑھ کے ہم جو ہے نا جناب نرجس خاتون کو ہدیہ بھی کریں اور امام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہے۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول فرمائیں۔ فقط و سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔